طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ حالت جنابت میں روزے کا حکم، کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو جاتا ہے، البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی۔ بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ روزے میں احتلام اور مشزنی، کیا روزے کے دوران احتلام یا مشزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ روزے میں احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مشزنی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بھی ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ توڑا کیوں اور روزے میں اتنا بڑا گناہ کیوں کیا آپ نے، تو ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے، تو اگر پراپر جب تک انٹرکورس کسی نے نہ کیا ہو تو انٹرکورس کرنے سے جو ہے بیوی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ جو حرام ہے، ناجائز ہے بہرحال، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا، چاہے زوجہ کے ذریعے ہو یا اپنی ہاتھ کے ذریعے ہو، اپنے ہاتھ کے ذریعے، جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا تو بہرحال بہت بڑا گناہ ہے اور روزے میں تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو جو نوجوان روزہ رکھ کے اگر خدا نخواستہ یہ کام کر لیتے ہیں، مجزنی کر لیتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کریں اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کریں، لیکن کفارہ ان پر لازم نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل سپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں، سحری کے بعد لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی آپ نے خود نہ کی ہو، ہوئی منہ بھر کے ہو لیکن آپ نے نگل لی اس کو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خود ہوئی تو بھلے منہ بھر کے، یعنی اگر خود ہوئی اور نگلی نہیں تو بے شک منہ بھر کے بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے نگلی نہیں ہے۔ اور اگر خود آپ نے ہاتھ ڈال کے الٹی کی مگر منہ بھر کے نہیں ہوئی وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دو ہی صورتیں بچی ہیں کہ ہاتھ ڈال کے منہ میں خود سے آپ نے الٹی کی ہو تو منہ بھر کے ہوئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ خود سے الٹی ہوئی ہو منہ بھر کے اور آپ نے نگل لی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جتنی بھی الٹی کی صورتیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا، میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے آپ کے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے۔ باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، جی انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد، دیکھیں بیٹی کی عمر 13 سال ہے، ابھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے، تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر۔ اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بالغ شمار ہوتا ہے، تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں، ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے،
تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے، لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے۔ 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کو عادت پڑے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑے نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں، مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو۔ تو بچوں کو، جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو رکھوانے چاہیے۔ سحری اور افطاری، اچھا چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا، کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری، بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے، سحری میں جو مرضی کھائیں، کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا حصہ، پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے، اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا، رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی، تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ غلط چیز ہے۔ لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا، تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی، وہ حرام ہے۔ رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے پورا واعظ و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی۔ باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے، ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا، تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا، اور روزے بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے۔ کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں، کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے رمضان میں عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے. رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے, جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا, تو اتنی نیت کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو بس دل میں نیت کافی ہے. تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا, قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے پہلے ضروری ہے. اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے, نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر, تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے. نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا, تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے پہلے. جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں, تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے, کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, وہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی, دن بہت لمبا ہے, رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں. نہ نہ نہ, آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا, چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو, رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو, صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو, رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہو. اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے. سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے, اذان سے نہیں ہے. اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں. بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے, لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں, لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں, تو یہ بہت غلط ہے, یہ بہت زیادتی ہے. نہیں, آپ اختلافی آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی, ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے. آپ کی ایک رائے ہے, آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے, تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا, تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو. تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کو قضا کرنی پڑے گی. اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا, سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے, پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا, تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر. تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں, نقشے ملتے ہیں, ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے, تو بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے, یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے, یقینی نہیں ہوتا, یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا. لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں. میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں. تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں. تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے. ہاں, اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے, جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے, تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں. میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے, جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا, اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے, تو وہ دیتے ہیں. اس طرح پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے, تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں. منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا, تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, کفارہ بھی نہیں ہوتا. ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا, یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا, وہ روک ہی نہیں سکے پانی, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے ہے, غلطی کا نہیں, تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا, صرف قضا ہوگی. روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا, کفارہ نہیں دے گا, اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا, مرتکب ہوگا گناہ کا. اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا.
روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسس کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر جو جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں، ہمیشہ سے مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو روزانہ رکھیں، اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں۔ تو ناقابل برداشت بھوک میں روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں نعیم شاکر ملتان سے۔ ناقابل برداشت بھی بھوک اگر ہو جائے تو بھی روزہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ ہمت کر کے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیاس اور بھوک میں برداشت ہے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ تو روزہ نام ہے کھانے پینے سے اوائڈ کرنے کا، تو چاہے وہ برداشت ہو رہی ہو یا برداشت نہیں ہو رہی ہو۔ ہاں البتہ بیماری کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو یا بے ہوش ہونے کا خطرہ، کیونکہ بے ہوشی بھی ایک بیماری ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اب کسی کے معدے میں شدید درد ہو رہا ہے شدید بھوک کی وجہ سے، تو یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، کتنی بھی بھوک لگی ہو آپ کو، 24 گھنٹے بھی بھوکے نہ آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کوئی بیماری ہے، جیسے کسی کو السر ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بھوکا رہنے سے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، تو درد ایک بیماری ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ناقابل برداشت بھوک یا پیاس لگی ہے تو پھر روزہ نہیں توڑ سکتا۔ توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے۔ بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے، آج کل یہ بہت بڑا رواج، بہت برا رواج پھیل گیا ہے
کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے، کم از کم امامت کے مصلے پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ۔ تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی نہ کٹائیں، اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی، مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی اتنی داڑیاں، تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے، ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو تراویح میں ہے نا، ایسے امام کو ترجیح دینی چاہیے جو مکمل داڑھی ہو، جس کی اس کی ایک برکت ہوتی ہے، آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں نماز میں، وہ گویا آپ کا پیغام، آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا، وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے، اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی۔ داڑھی والوں کو، جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں۔ اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے، بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں، وہ پورے سال بدمعاشیوں میں لگے ہوتے ہیں، ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں مصلی پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ رہے وہ لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو، ٹھیک ہے نا، اپنی یہ قرآن مکمل کر لو۔ ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں، لیکن مسجد میں مصلی پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو، کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ صحابہ کیوں اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی۔ نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا، نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے، لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ۔ ہاں، نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے۔ گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں، چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیر نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تھی، آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی ہے نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ،
تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. معتدل کا مطلب اعتدال والی، افراط اور تفریط سے بچنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی. یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو، فیصلے بھی درست ہوں، سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں. اور اگر اس اعتدال کی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، بہت سارے جذبات دی ہیں. وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں. دیکھیں گاڑی وہ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی. اس میں ڈیزل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے تو یہ ڈیزل اور پیٹرول اس میں ایندھن کا کام کرے گا. تو اسی طرح انسان، اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو اس سے کام کرواتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے، طاقت اور قوت آتی ہے. یہ چیز انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے جذبات. آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک جذبہ ہے نا، ایک خواہش ہے. یہ بھوک آپ سے کیا کراتی ہے؟ آپ کو پراٹھے کی طرف لے کے جاتی ہے. اب آپ میں بھوک تو ہے، پراٹھے کی طرف جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو بھی پراٹھا کھانے والا کام بولو نہیں ہوگا. طاقت ہے ہوٹل جانے کی، بھوک نہیں ہے تو بھی کام بولو نہیں ہوگا. اس کی مثال گاڑی میں اگر ڈرائیور بیٹھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دے لیکن ڈیزل نہیں ہے تو بھی گاڑی چلنے والی نہیں. اور خالی ڈیزل ہی ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے اندر، چلانے کے لیے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جا رہا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی. ڈیزل کی مثال ہے، ڈیزل اندر کی چیز ہے اور ڈرائیور جو اس کو چلاتا ہے یہ باہر کی چیز ہے. تو ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یوں مثال دے سکتے ہیں کہ ڈیزل وہ جذبات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انرجی جو انسان کے باہر کی چیز ہے. یہ اس مثال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے.
ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ کام چور. قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور, انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہے. ہم 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی. تو اس میں دو چیزوں کو فوکس کریں گے تو کام آٹومیٹیکلی ہونا بولو شروع ہو جائے گا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام. میرا خیال ہے قائد اعظم کے اس ملفوظ پہ پورے پاکستان میں کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا. تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ دو چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے. چلتی ہے تو کام ہوگا نا. ایک آپ میں انرجی ہو, طاقت ہو, قوت ہو, صحت ہو. دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں, دونوں قسم کے فالٹ. جذبات ہوتے ہیں, کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی. گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق. جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ہیں, آتے ہیں, ملتے ہیں, ہر وقت ڈپریشن میں, ٹینشن میں, پریشانی میں, کام ہی نہیں ہو رہا. ان کا علاج ان کے جذبات کو بڑھانا نہیں ہے, ان کا علاج ہے ان کی صحت ہی اس کام کی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام دنیا میں کر سکتے. صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے صحت, اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکے ہیں. تو میں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو میں ذرا بیان کر رہا ہوں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو, آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو, آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہو. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے؟ جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے, میں پڑا ہی رہوں, یہاں ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو, جوان آدمی اچھلتا ہے, کودتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا, وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چستی. چربی پیدا ہو گئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا, تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا, 2 مہینے کا ویزا تھا. میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا. سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا بھی چل رہا تھا. اچھا, ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ,
جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، انہوں نے مجھے کھلایا، بہت دبا کے کھلایا. ویسے تو مریدین پیروں کو کھلاتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے پیر بھی ہیں جو مریدین کو کھلاتے. ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں. تو 2 مہینے جو ہم نے پھوڑا ہے طبیعت سے، حج بھی کیا الحمدللہ، خالی پھوڑا نہیں، تو ہم موٹے ہو کے آ گئے. اچھا، میں 2013 سے پہلے بہت باریک تھا، دبلا نہیں بلکہ باریک. شکر ہے اس زمانے میں ویڈیو نہیں آئی میری، ورنہ لوگ کہتے یہ کوئی اور صاحب ہے، یہ کوئی اور صاحب. بہت ہی باریک سا تھا. اب جب ہم، یہ میں واقعات برائے واقعات نہیں سنا رہا، جنرل نالج کے لیے، اس کا بیان سے تعلق ہے. ہم جب 2 مہینے کے ویزے کے بعد طبیعت سے، اچھا ہم کیا کرتے تھے، وہاں زمزمہ ہوٹل میں جو ٹاور ہے، زمزمہ ٹاور، وہاں رہائش تھی، اس کا ناشتہ بھی بڑا وی آئی پی. ناشتہ ہم وہاں نہیں کرتے تھے، حالانکہ بڑا مہنگا ناشتہ تھا، اس میں انجیر، زیتون اور جو اربوں کے 20 قسم کے کھانے. وہ مہنگا ناشتہ جس کے پیسے پے ہو چکے تھے، یعنی ہم کر چکے تھے، وہ چھوڑ کر میں پراٹھا کھانے کے لیے، پائے کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا. کیونکہ ہمیں جو چھولے میں اور پراٹھے میں اور پائے میں مزہ آ رہا تھا، وہ 20 کھانے میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ مزہ. یہ کیسا ناشتہ، انجیر کھا رہے ہیں ناشتے میں. ہمیں تو پھوڑنے پھاڑنے والی کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پورا بتانے کے لیے، جب انسان واقعات کے ضمن میں کوئی چیز سمجھاتا ہے نا، تو بڑے آسانی سے اس کے دماغ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے. فارمولے بیان کرنا شروع کر دے، ضابطے بیان، اور دماغ تھکتا ہے انسان. 2 مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا، واہ ماشاءاللہ، اب آپ لگ رہے ہو مولوی. پرسنالٹی بن گئی تھی، ویٹ بڑھ گیا تھا، ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا، واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے، اب آپ ٹھیک، اب ایسے ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی، لال سرخ ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ، مولانا لگنا شروع ہو گئے. افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا، سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے؟ جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا، میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی، آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے، تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے عادی تھے، بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں. پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے. آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا، موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے، جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ فٹ بال کھیلنا ہے تو فیفا لگا لے گا اس میں موبائل میں. چہل قدمی کرنے بھی بائک پہ جا رہے ہیں، صحیح ہے، بائک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا، ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی، خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے. تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں، ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی، یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا، یہ قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا، اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے، ادھر ایک چکر لگایا، دوڑا میں جاگنگ کی، ایک چکر لگایا ہے. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے، 1 مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں، یعنی
اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم, وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے, پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم. پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا, پھر لیفٹ پہ, پھر تھوڑا سا, پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں. کیا فائدہ یار, ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے, ادھر سے کچن سے نکلے, یہاں سے ٹن مارا, واش روم گئے, واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی, ادھر سے ٹن مار کے, بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. لیکن مجھے یہ ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا, بھائی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو اٹھا ہوا. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن ایسا لگ رہا تھا. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں, بچوں میں ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے, بیٹھا ہوتا ہے, پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے, اٹھ کے کم وقت دکان چلا جا, اسکول چلا جا, کچھ کر لے. ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے. تو ان میں اس بات کا امکان ہے 50% کہ اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو. جذبات ہوتے ہیں, صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی آدمی کا. اب بتاؤ وہ جو 2013 میں ہم موٹے تازے ہو کے آئے, وہی حال اگر ہمارا رہتا, دنیا میں کسی کام کے ہوتے؟ بے بول لو کیا ہو گیا بھائی. جو آدمی پارک کا ایک چکر نہیں لگا پا رہا, بیٹھ رہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے, نماز میں تلاوت کر رہے تو سانس ٹوٹ رہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, آپ کی صحت کیا ہے, زبردست. اس کا مطلب یہ صحت اس سے تو پہلے اچھی تھی. جب باریک سے تھے ہم, اس وقت لوگ کہتے تھے آپ تو بہت کمزور ہیں. میرے پاس اپنی طاقت اور قوت کو شو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. لوگ کہتے تھے آپ اتنے دبلے پتلے کمزور, سوائے اس کے کہ جذبہ دیکھو یار, شادیوں کا 4 شادیوں کا جذبہ ہے, یہ کمزور آدمی میں نہیں ہوتا. یہی دلیل تھی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور اس دلیل پہ یہی دعویٰ تھا میرے پاس, اس دعوے پہ دلیل بھی تھی. صرف دعوے نہیں, عمل بھی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ثبوت بولو نہیں تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ طاقتور موٹے کو بولو نہیں کہتے. پتلے جتنے زرخیز ہوتے ہیں, موٹے اتنے زرخیز نہیں ہوتے. پتلوں سے ڈرا کرو. لیکن یہ جو کراچی کے پتلے ہیں, یہ میری مراد نہیں ہے. کراچی کا پتلا تو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا. یہ گٹکوں کی وجہ سے پتلا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے میٹابولزم, آپ کی باڈی کام کرتی رہتی ہے, فیٹ جلاتی رہتی ہے. اگر اس بیس پہ آپ پتلے ہیں تو سبحان اللہ, یہ جوان ہونے کی علامت. اور گٹکے کی وجہ سے جو پتلا ہے, سگریٹیں پھونک پھونک کے پتلا ہو گیا, ہر جگہ سے دھواں نکل رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے. یہ صحت مند, یہ کراچی کے جو میجورٹی جو اتنے سے نظر آئیں گے نا باریک سے, تو وہ کوئی خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہم بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ایک پتلے تھے یہاں کراچی کے, بہت دبلے, میرا بیان جب سنتے جوش میں آ جاتے, میں بھی 4 کروں گا. تو میری طبیعت میں تھوڑا مزاج, میں ان سے کہتے بھائی ایکسکیوز می سر پلیز. کہتا بھائی آپ کائنڈلی ایسی باتیں کم از کم میرے سامنے, مذاق کرتا تھا, بے تکلف تھی, میرے سامنے نہ کیا کریں آپ. پھر میں نے ایک دن ان سے, بہت کہتے تھے میں تو کروں گا, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر گلوکوز کی 2-4 بوتلیں چڑھا لینا پہلے, شادی سے پہلے گلوکوز کی 2-4 بوتلیں, ورنہ میں نے کہا بعد میں 6 بوتلیں چڑھیں گی آپ کے اوپر. خیر وہ بے تکلف آدمی سے انسان مذاق کر سکتا ہے, ہر آدمی سے. مقصد کسی کی توہین نہیں تھی, دل لگی تھی. تو میں نے جب ایک چکر لگایا ہے تو ہم سے اٹھا نہیں, اتنا درد اور سانس بھی بھول رہا ہے. ہم نے کہا ایسی کی تیسے. اب کسی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ طاقت کی دوائیں دینا شروع کر دیتا, گھٹنوں کی طاقت کے لیے یہ کھائیے. یہی کر رہے ہیں آج کل جعلی حکیم, کہ آپ کے گھٹنوں میں چونکہ پین ہو رہا ہے, اٹھا نہیں جا رہا, پنڈلیوں کا مسئلہ ہے, پنڈلیوں کی مالش کے لیے یہ والا تیل لگائیں, اس پہ پنڈلیوں میں مالش. پاگل پنا ہے.
اور بھائی بھاگا اس لیے نہیں جا رہا کہ بھاگ نہیں رہے ہیں نا, تو ہم نے بھاگنا شروع کر دیا. جو کام نہیں ہو رہا وہی کام کرنا شروع. شادی نہیں ہو رہی, شادی کرو. جو کام نہیں ہو رہا, معذرت کے ساتھ یہ خواتین بیان سنتی ہے یار, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جو کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو گے تو وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. انسان کی باڈی میں اللہ نے لچک رکھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہیں, ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہا, او بھائی گناہ کر کر کے عادی ہوئے ہو تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے. چھوڑنا شروع کر دو. پہلی دفعہ چھوڑنا مشکل, پھر مشکل, پھر مشکل, آہستہ آہستہ آسان. پھر اللہ کو بھی معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اب چھوٹتا ہی نہیں, اللہ ہمیں اس پہ سزا دے گا. او بھائی یہ جو تو نے خود کر کر کے عادت ڈال لی ہے نا, یہ اللہ نے تیرے اوپر تھوڑی عادت مسلط کی ہے. پہلی دفعہ جب تو نے کیا اس وقت تھوڑی تجھے عادت تھی اس گناہ کی. پہلی دفعہ یہ سوچ کے انسان گناہ کرتا ہے بس ایک دفعہ کر رہا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ جرم کیا تھا تم نے, کیوں کیا پہلی دفعہ؟ اللہ نے تو ایک دفعہ بھی گناہ کو حلال نہیں رکھا ہے. اس امید پہ گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا, تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو آپ. اس کی سزا ملتی ہے کہ اب کرتا رہے. جو کام کر کر کے کرنے کی عادت چھوڑ چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت, جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس عادت کے خلاف چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو پکا نمازی ہوتا ہے 1 کروڑ روپے بھی دو گے وہ نماز نہیں چھوڑے گا. 1 کروڑ روپے بھی دو گے نہیں چھوڑوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. جو نمازی ہوتے ہیں نا ہر جگہ ان کو پہلے نماز کی فکر, نماز کی فکر. جہاز میں بیٹھیں گے بھائی نماز کا کیا کرنا ہے, پہلے سے ایئرپورٹ پہ وضو کر کے بیٹھیں گے. جو پکے نہیں ہوتے وہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا وضو کہاں کریں, ہم پہلے کر لیتے ایئرپورٹ پہ. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاز میں کیسے وضو کروں, میں نے کہا واش روم میں جا کے کرو وضو. کہہ رہے ہیں یار وہاں تو بہت مشکل ہے. وضو کبھی آسان ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے. تو مشکل کام کرو, نماز تھوڑی چھوڑ سکتے ہو آپ. ٹرینوں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جہازوں میں چھوڑ دیتے ہیں نمازیں, بس مذاق سمجھا ہوا ہے نماز کو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پھر ہم نے کوئی گھٹنوں کی طاقت کی, پنڈلیوں کی طاقت کی دوائیں بولو نہیں کھائیں, یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے. ہم نے کہا بھائی بھاگا نہیں جا رہا نا, تو اس کا حل کیا ہے, بھاگو, تمہاری ایسی کی تیسے. اس کے بعد ہم بھاگے. پنڈلیوں میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا, پھر اور بھاگے, پھر بھاگے. اب اللہ کا شکر ہے کیا کرنے, طبیعت سے بھاگ رہے. اب کبھی آ جاؤ پارک میں مقابلہ کرو, کبھی آ جاؤ انشاءاللہ, بڑی بات نہیں ہے. ہم بھی منگول ہیں, صحیح ہے نا. وہ سنا ہے منگول والا واقعہ, آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے یار. او بھائی ابھی ایک منگول بھی ایک آئے ہیں مارکیٹ میں, چلیں چھوڑیں. تو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, افسوس کی بات ہے یار. اب تو منگول آ گئے بھائی مارکیٹ میں. خیر جی, جب نہیں پتا تو جو بات نہیں پتا وہ پھر مزہ نہیں ہے بتانے. آپ کو پتا ہے نا منگول کا, منگولوں کے بہت بڑے کارنامے ہیں, جدید لیٹسٹ بڑے زبردست کارنامے چل رہے ہیں. خیر تو ہم منگول ویسے ہیں نہیں, تو ہم نے کیا کیا, ہم ککے زئی پٹھان ہیں, تو ہم منگول نہیں ہیں. خیر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسے. تو یہ میرا مقصد ہے پورا واقعہ سمجھانے سے کہ اٹ از کالڈ صحت, کہ آپ دوڑ سکیں, بھاگ سکیں, ذرا ذرا سی بات پہ آپ کا سانس نہ پھولتا ہو. یہ اگر یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب صحت کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزیں, پیٹ خراب ہو گیا, نزلہ ہو گیا, کھانسی, یہ تو سب کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. پیٹ خراب ہے لیکن بھاگ رہا ہے انسان تو پھر ٹھیک ہے نا. اور پیٹ صحیح ہے, بھاگ نہیں سکتا, تو ایسے پیٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے, ہے بھائی. ایک آدمی کے سارے باڈی کے آرگن صحیح کام کر رہے ہیں, نہ چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے, تو ایسے آرگن کا کرنا کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے, گاڑی کے ہر چیز صحیح ہے لیکن اسٹارٹ کرو تو چلتی نہیں ہے, تو کیا اس سے تو وہ پٹپٹی گاڑی اچھی ہے, دھکا لگا کے چل جاتی ہے. آپ آج کل پتہ ہے لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارا کولیسٹرول لیول بھی بالکل کیا ہے, ٹھیک چل رہا ہے, شوگر بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, ہم بہترین کیا ہیں, صحت مند ہیں. او بھائی یہ تو ایسے میں نوجوان آپ کو بتاؤں
جن کا لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروایا, کولیسٹرول, ہر قسم کا کولیسٹرول بالکل خاندانی, مسئلہ نہیں ہے, بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نہ چل سکتے ہیں اور نہ دوڑ سکتے. پڑے ہوئے ہیں تو اٹھا ہی نہیں, کیونکہ پڑھ پڑھ کے بیکار ہو گئے, بالکل سست ہو گئے. تو صحت کا مطلب دو چیزیں ہیں نا. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ کام نہیں ہے نا مارکیٹ میں. تو کام کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ صحت. جو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آدمی کی صحت فٹ فاٹ رہتی ہے, اس کو ہر کام میں مزہ آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا شعر سنایا کرتے تھے, وہ اسی سے متعلق زبردست شعر ہے وہ. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. کیا مطلب؟ دل میں جب خوشی ہوتی ہے تو صحرا میں بھی انسان کو گلستان کے اور گارڈن کے مزے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو تفریح کے لیے باغ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. جب دل سیٹ ہوتا ہے, فٹ فاٹ ہوتا ہے, اور جب دل ہی بیاباں ہو جائے تو باغات میں بھی انسان کو ویرانہ محسوس ہوتا ہے. باغات میں بھی مزہ نہیں آتا, آبشاروں میں بھی اس کو لطف نہیں آتا. یہ اصل میں تو ہے اللہ کی محبت کے بارے میں, کہ جب اللہ کی محبت کے چشمے دل میں ہوتے ہیں, لیکن شعر تو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ اپنی ایکٹیویٹیز, دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا, یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو. حضرت جی ہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے, اتنے نیک ہیں, چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے؟ ایسے پیر میرے علم میں ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے, میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں, یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی. کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو, لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کہیں گلی میں چل رہے ہوں, کہیں ادھر ادھر بیٹھے نا. لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں, ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. حضرت ہمارے کیا ہیں, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں, مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا. ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, لیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں لوگ کی شادی وادی کراتے ہیں. اب تو پھر بھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں, پہلے جب میں امام تھا نا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے یہ بندہ ہماری کھوپڑی سے آؤٹ ہے, یہ کیا کر رہا ہے, گزر جا رہا ہے گزر جا رہا ہے, ادھر بیٹھ کے ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں. لوگوں کو امام چاہیے ایسا ایلفی سے چپکا ہوا ہو زمین پہ نا, ایسا امام چاہیے لوگوں کو. ہم صحابہ کرتے بہت ہیں, میں بھی باتیں کر رہا ہوں, پورا عمل میرا بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز. بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ہیں بھائی, تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ معاذ اللہ سست ہو سکتے ہیں؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ گھر بار کا, نہ بیوی بچوں کا, نہ اپنا, وہ سوسائٹی پہ قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو, ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا, چترول لگے تھے, سیٹ ہو گیا تھا, وہ دکان کا نہیں واقعہ, وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں. اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی.
وہ ہمارے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, جلدی جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی, وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے, تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے, وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم, وہ بھی باہر خانی ایک دم فوراً باہر خانی, بھائی کیک رس چاہیے فوراً کیک رس. تو پتا چلا کہ بند کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو, اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا, سیٹ ہو. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, یہ بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے. مجھے بولا کہ میری سیلف ریسپیکٹ ہو. باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں, روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے, اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو, کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا, آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا, کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہے. یہ سارے کتے, یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے, یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے, یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ, باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلا ہے, اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے کراچی میں تو ماشاءاللہ, ڈاکوؤں کا ایسا راج ہے. لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں, لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں. ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس. تو لوگ کیا کریں پھر؟ ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں, ڈاکو کو جلائیں, لیکن لوگوں کی آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم دوبارہ اس کو 6 بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں. ہم پولیس بھی مجبور ہے, پولیس کا کام ہے اس کو کورٹ لے کے جانا, اور کورٹ کا کام ہے, کورٹ بھی مجبور ہے. قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ کورٹ بھی چھوڑے گی اس کو, آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی, ہماری اسمبلیوں میں کوئی ڈھنگ کے قانون تو بن ہی نہیں رہے ہیں. کبھی LGBT کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی. ملک میں ڈاکوؤں کا راج ہے, اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. ہونا ہی چاہیے, پولیس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں. بھائی ڈاکو نظر آئے آن دا اسپاٹ, آپ کو مارنے کی اجازت ہے, تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہی مارو اس کو. تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم, وہی مار دو اس کو. رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیے تھے, امن آ گیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے, میں نے کہا بھائی یہ ڈاکوؤں کا راج ہو رہا ہے. کہنے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے, وہ مجبور ہے قانوناً. پولیس کے حوالے کریں گے, وہ کورٹ لے کے جائے گی, کورٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی, جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے. ایک عجیب لا قانونیت چل رہی ہے. خیر, کتے پیچھے لگیں, ڈاکو پیچھے لگیں, آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے, بھاگنا ہے. اگر آپ بھاگتے نہیں ہو, چلتے نہیں ہو, ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے, تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ, سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت. وہ میرا چھوٹا بچہ ہے 5-6 سال کا, کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا, ہم سے پوچھا کیا بیماری, ہم نے کہا اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہتا ہے میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں, طاقت نہیں آتی. 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے, کس کا؟ کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے نا مارتے ہوئے, تو کہتے ہیں یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے, ہم سب کو مار دیں, ہم کسی سے مار نہ کھائیں. یہ جوان آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے
اس جذبے کا جعلی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو، جو 2 نمبر حکیم ہے جو صحیح ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. وہ آپ کو طاقت کی غذائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ تھا او بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھاگو گے دوڑو گے، روٹی کھاؤ یار، اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے؟ بوجھ. اب آپ یہ کہتے ہو مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے، مجھے دل نہیں لگتا. نوجوان آتے ہیں، دل کیوں لگے گا تیرا؟ تو اس سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے. اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے، ہر کام پہ. پڑھائی آپ صبح جاگنگ کرو، آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا، آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے. لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں؟ اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا، ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں، اسپیڈ کے ساتھ چلیں، لمبی لمبی واک کریں، لمبی لمبی واک. اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے صحت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بھاگ سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، چل سکتا ہو، کلا بازیاں کھا سکتا ہو، شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو، کر بھی سکتا ہو.